الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جماعت کو قبول فرمائے اور اس بات میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو بزرگوں دوستو، آپ اپنے دل میں اس کی خود وقت پیدا کرو۔ آپ خود ہی ڈھیلے ہوئے تو کوئی شے نہیں بنے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، ضروری نہیں کہ کچھ شے نظر بھی آئے، ضروری نہیں کہ کچھ شے محسوس بھی ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس نے قرآن شریف میں فرما دی، اور جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، وہ کسی دیکھنے کی محتاج نہیں ہے۔ اس پر اپنی ذات کو مت پرکھو۔ میں یہ دیکھا، یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا پہلے کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے کسی ایک وقت میں 23 سالہ زندگی مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ جبریل علیہ السلام کو تشریف آتے ہیں، جی آتے ہیں، ذرا مجھے بھی دکھا دیں۔ کسی ایک صحابی۔ تو یہاں ساتھیوں کو فکر دیکھنے کی ہوتی ہے، ماننے کی کم ہوتی ہے۔ مانا، سنا اور مان لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ دیکھنا نہ دیکھنا، خواب آنا نہ آنا، اچھے خواب آنا یا برے خواب آنا، سب ضمنی چیزیں۔ جب آنکھ بند ہوئے گی تو ہمیشہ کے لیے بند ہوئے گی، پھر یہ نہیں کہ بند ہوگی سال آدھے سال 6 ماہ پھر واپس آ جائے گی۔ پھر جو پاس ہو گیا ایمان کی دولت کے ساتھ، وہ پاس ہو گیا۔ یہ امتحان ہے۔ دیکھ کے تو ہر کو مان جاتا، دیکھ کے مانا تو کیا مانا، سن کے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف شام آئے کہ قربان جاؤں، کیسے عجیب فرمان ہے، سارے فرمان ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اور یہ نہیں فرمایا کہ کشف والے مرد، یہ نہیں فرمایا کہ صاحب کرامت مرد، فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے مغفرت تیار کرتے ہیں۔ گناہ گار کے لیے مغفرت ہے نا، جو پہلے بخشے ہوئے شاہ ان کو کیا اللہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے پہلے۔ تو میں رحمان قرآن باقی بھی صفات گنی ہیں، مگر لا جو درمیان میں آتا ہے کہ اس آیت کو نہیں توڑنا یہاں سے، اس آیت سے جڑی یہ چیز۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ، ہم نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی۔ مرد ہی مغفرت جانی اللہ تعالیٰ، شرط یہ ہے کہ اس میٹر پہ، اس گیج پہ، اس معیار پہ پورا آیا ہو، ڈھیلا نہ ہو۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اس لیے کثرت ذکر ہونے۔ اور اب جس کسی کے بارے میں اعلان ہو جائے کہ فلاں بن فلاں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اس کا کیا حال ہوئے گا، اس کا کیا حال ہوئے گا۔ یہاں بندہ ایک فوٹو دیکھتا ہے جس میں بے شمار درخت دیکھتا ہے، پانی جا رہا ہے، گھاس بڑی خوبصورت لگی ہے، اور سبحان اللہ، اپنے مکان کا نہیں خیال آتا اس کی گوڈی کا ٹائم ہے یہاں پر، جو بوئے گا کال کاٹ لے گا۔ یہاں کھدائی کرنی، سینے کی کھدائی چاہیے۔ ڈھلے ڈھلے مر گئے، اپنا خود ہی نتیجہ نکالو، فیصلہ خود اپنے ساتھ کرو۔ مضبوط بندے چاہیے، قوی، اللہ کی یاد میں گڑ کی محنت کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان پر ایک خوشی کی بنا پر، ایسا میرے بندہ ہے جس مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں ہے، میرے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، میری بات مان کے اس محبت سے لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فخریہ فرماتے ہیں فرشتوں کو دیکھو، مفہوم اس حدیث سے بھری پڑی۔ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا، ہمارے کانوں سے کیوں چیز ٹکرا کے ہمارے دلوں میں نہیں اترتی؟ کوئی ریپلسو چیز ہے، وہ بدن میں ریپلس کرتی ہے چیز کو، وہ خوراک کوئی ایسی ہے، کوئی حرام مال ہے، کوئی بینک کی کمائی ہے، کوئی سود کی کمائی ہے، کوئی مال غصب کر رکھا ہے، کیا بات ہے، وہ ریپلسو چیز باڈی میں۔ ورنہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا تو پھر تو بندہ بالکل پسیج جائے، ختم ہو جائے۔ سن رہے؟ ہاں۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ بخش دوں گا، فرمایا اجر عظیم، اجر عظیم بھی ادا کروں۔ ایک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میری گردن دکھ دی، یہ اجر عظیم کے قائل لائق ہے۔ اس لیے مہربانی فرماؤ، کسی ایک آیت کو پکڑ لو۔ وہ کہانی نہیں سنا رہا کہ میں فلاں جگہ کے پہاڑ پہ گیا تھا تو بڑا فائدہ ہوا تھا، ذکر کرنے ضرور مانے سے یہ ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں ساتھیوں پر، لوگوں پر، لوگ سنتے ہیں اور یقین نہیں کرتے، حیران ہوتا ہوں۔ پھر اپنے ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں
اس ڈگر کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. نہیں یہ ابھی سے جائز ہے, اور جائز اور چیز ہے, یہ تو حکم آیا ہوا ہے. اس لیے مہربانی فرما کر ہر کوئی اپنی جگہ پر, اپنے گھر میں, جس جگہ پہ بھی ہے, دکان میں ہے, فیکٹری میں ہے, کاروبار میں ہے, سروس میں ہے, گڈ کے دیکھو یاد رکھنا, یہ ہوا نہیں, اس میں دور ایک بلب جل رہا ہو تو نظر آتا ہے, ہوا کے اندر سے اس کی روشنی تیرتی ہے. اس طرح سے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس ہوا میں اس کے انوار, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رحمت جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نور روشنی جڑی ہوئی, وہ ٹریول کرتی, شرط ایک ذر میں لگانے والا ہو. یہ خود ہی ڈھلا پلے درجے کا ہو تو اس کی کیا ٹریولنگ ہوئی, کبھی ذکر سے قوت والا, تاکہ اس کے ذکر فکر کی برکات چاروں طرف پھیلیں. دینا اللہ تعالیٰ نے, ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, سب کچھ. مگر یہ کرے تو صحیح, یہ کرے گا, یہ نہیں کہ کرنے کے اوپر ہدایت آئے گی نا, وہ چاہے تو بغیر کرنے پہ دے دے, مگر یہ کر کے کیوں نہیں اپنا نام شمار کرانا چاہتا اس میں. یقین کے ساتھ میں لگائے. کئی ساتھی ایسے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, جو یہ نہیں کہ کچھ جگانے والے جگاتا نہیں ہے, جگاتے ہیں جگانے والے, اور یہ ڈٹ کے پھر بھی سوتے ہیں گاڑی کا بند کر کے نا الارم, اور پھر بھی کہتے ہیں او اللہ تو بڑا ٹائم ہے. یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں ایسے, کس کس کو بتاؤں. آپ مہربانی فرماؤ, اپنا رجسٹر خود بناؤ, اپنی حاضری خود لگاؤ, کبھی نہ چھوڑنا. حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیارے حبیب اس میں سستی نہ فرمانا, صبح بھی کرنا, شام بھی کرنا, اس سے غفلت اختیار نہ فرمانا. اور کوئی مائی کے لال کیا بچ سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے کہ میری چھٹی ہے, قطعاً چھٹی نہیں. اس لیے اپنی جگہ پر کرو, اور جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سب کو اجازت ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ کریں بھی اور کرا بھی سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ برمار نہ مچانا, عقل سے کام کرنا, کیونکہ اس راستے میں شیطان کے بڑے چکر ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلے تو دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تو بڑی بڑی شاباش, اپنے آپ کو فضیلت پہ لاتا ہے کہ تو نفس اور شیطان آپ کہتا ہے تو ماشاءاللہ بس پہنچ گیا, تیرے مقابلے کا کوئی نہیں. مگر ڈر جو ہے غالب ہونا چاہیے ہر وقت. اس لیے ذکر کرو بھی, کراؤ بھی, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو. دعویٰ نہ کر بیٹھنا کہیں, کوئی ساتھی دعویٰ نہ کرے, مہربانی کرنا. یہاں ساتھی بڑی چیزیں بیان فرماتے ہیں, آپ نے ہماری زبان سے کبھی بات نہ سنی ہوگی. ایسے دعوے کا نہیں ہے, کسی انسان کا آخری سانس تک کچھ پتہ نہیں ہے. کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے خدا نہ ایسی بات آئے, ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اور اپنی عادات, اپنی اطوار کو بدلو, شعار بدلو, دین کام آنے کی. کوئی پتہ نہیں غلط سانس آتا ہے کہ نہیں آتا. دین جو ہے وہ اس کو اپناؤ, دیندار بنو, نیک بنو, صالح بنو. دیکھنے والا یہ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, نہ کہ دیکھنے والا یہ کہ وہ بچ کے روئے نہ کرو, اس کا مال کھا جائے, اس کا مال کھا جائے, اس کو ٹھیک کرا, اس کو برا بلا کہے. زبان کی احتیاط. اور ایک بات پھر میں عرض کرتا ہوں, یہ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہر ساتھی اپنے گھر میں خدا کے خوف سے رہے. گھر میں خدا کا خوف بہت کم ہے ساتھیوں میں. ساتھی سب سے پہلے ڈانگ اٹھاتے ہیں تو اپنی بیوی کے سر پر مارتے ہیں, اور تو اللہ کرنی کہ نہیں, میں اللہ کر کے آ گیا, تو فلان ڈیل تیرا اللہ شروع ہو جاتا. اور لبا کونی ان کو تو اپنے گھر والی تو وہ بیچارے پہلے موئی ماری ہے, اس کو مارنا شروع ہو جاتا. کوئی ساتھی ہاتھ نہ اٹھائے گا قطعاً, سب ان کے اپنے زبان کا فساد ہے. ساتھی مجھے شکایت کرتی تھی, میری گھر والی یہ, میں کہا تیرا بیڑا خود گھر کے گھر والے بیڑا کر کے, وہ بیچاری پہلے بک بکا کے مرا کے آ گئی. ہر گھر میں طوفان مچا ہوا ہے, اس سودی کاروبار کی لعنت سے, اس ٹی وی کی لعنت سے, ان بلاؤں کی لعنت سے, اس کمپیوٹر کی لعنت سے ہر گھر میں فساد مچا ہوا ہے. حدیث مفہوم سے آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص خدا نہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اپنے فضل کرم سے محفوظ فرمائے, شخص کو خدا سے زنا کرے تو جس پانی سے نہاتا ہے وہ پانی ٹریول کر کے جب جاتا ہے نا نہر میں, دریا میں, وہاں مچھلی میں فساد مچ جاتا ہے, اس پانی کا بھی اثر چلتا ہے. ان تمام بلاؤں کے اثرات چلتے ہیں, اور صرف مرد کو اپنی مردانگی میں رہنا چاہیے. مرد جو ہی مردانگی سے باہر قدم اٹھاتا ہے گھر میں فساد مچتا ہے, تو مار دھاڑ شروع ہوتی ہے. اور کئی لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خیالات میں ایک دفعہ نہیں, سن رہے ہیں سو رہے ہیں, کئی لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خیالات میں ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 20 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا خیال گزر چکا ہوا ہے.
اس کو میں طلاق دوں کدھر آئی. جب جوانی ہوتی ہے تو اس کی طاقت غالب ہوتی ہے, اور جس وقت جوانی ڈھل جاتی ہے برداشت پیدا کرو, آخرت کی فکر کرو, دنیا کی عیاشی اور چسکوں سے بچو. سب اس میں گرفتار ہیں اللہ ماشاء اللہ. اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ سکون کی جگہ, بیوی سکون کی جگہ ہے, پرسکون بناؤ. اگر وہ کسی بات پہ دل برداشت ہوتی ہے, زبان کھولتی ہے, وہ میں کئی دفعہ بتایا کہ اس کی زبان جتنی مرضی کھولے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میرے گھر سے دفعہ ہو جا, ایک طلاق ہو جائے گی. منہ سے طلاق لفظ استعمال بھی نہیں کیا, ایک دفعہ اس طرح کریں. تو وہ نہ ہو کہ بالٹی کا تھلا پھٹا ہوا ہو, وہ نہ ہو کہ بالٹی کا تھلا ٹوٹ چکا ہو اور آپ پانی پہ پانی ڈال رہے ہو, کخ نہیں بچے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اس طرح اللہ علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر والی کو طلاق دے کے گھر میں رکھنا بدترین زنا ہے, زنا کی بدترین شکل ہے. کیا جاتا ہے آپ سے, آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے پہلوان ہوا جسے غصے کو پی لیا, وہ پہلوان نہیں جسے پہلوان کو گرا دیا. کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ, بیٹھو لیٹ جاؤ, پانی پی لو. مہربانی فرماؤ اپنے حال حوال کی درستگی کرو, اپنے گھر کو جائے سکون بناؤ. ذکر فکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیے کہ آپ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جس چاپ کر دو اتار, جو مرضی آپ کھاؤ تو جو مرضی آپ کرو, جس کا مرضی پیسہ لوٹ لو اور جو مرضی کرو. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. سن رہے ہیں سارے, ہوش سنبھالنا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, رحم فرمائے, فضل فرمائے. امتحان آئیں گے, امتحان صوفی کے لیے زیادہ آتے ہیں, اور ذکر فکر کرنا اور کرانا بھی, دعوے نہ کرنا, صرف پہلے وظیفہ کلب کرانا. پہلے وظیفہ کلب کی اجازت ہے. جب دیکھو کہ اس کے اندر اور استقامت پیدا ہوگی ایک ساتھی کے اندر, پھر پوچھ کے دوسرا کرا دینا, پھر پوچھ کے تیسرا کرا دینا, پھر پوچھ کے چوتھا کرا دینا, پھر پوچھ کے پانچواں کرا دینا. یہ عام ساتھی ہیں. باقی ساتھی عمر آئے ہیں الحمدللہ مقرر کیے, ان کو اجازت ہے وہ مراقبہ سراست تک کرا سکتے ہیں اللہ کے پاس. سب کو سمجھ آ گئی. مالی پریشانی خدا نہ ہو تو بتایا ہوا ہے سب ساتھیوں کو. کئی ساتھی نئے ہوتے ہیں تو ناخن جب بھی کاٹنے ہیں جمعے کے دن کاٹنے ہیں. جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ کے فضل سے کبھی مقروض نہیں رہ سکتا. جمعے کے علاوہ کاٹے گا تو ہمیں مقروض رہے گا. اور کھانا کھانے کے وقت بھی بڑی ادب ہے, بڑے ادب کی بات ہے, بڑے تمیز کی بات ہے کہ کھانے کو, روٹی کو کبھی ٹشو کی طرح استعمال نہیں کرنا, روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے. لوگ کھاتے ہیں انگلی کے سالن لگ جائے تو روٹی سے صاف کر کے یہ روٹی کھا لینے, غلط چیز ہے. روٹی کو پلیٹ بنا کر اوپر سالن رکھ کے نہیں کھانا چاہیے. روٹی کی اپنی عزت ہے, رزق ہے. اور جو شخص کھانا کھاتے وقت انگلیوں کو چاٹتا نہیں, جب لگ جائے انگلی کے ساتھ سالن کو چیز تو چاٹ لے, بلا کر لو, چاٹنا سنت ہے. اور جو شخص روٹی کے ساتھ اسے لگاتا ہے اور ہاتھ صاف کرتا ہے, قرضہ کبھی جان نہ چھوڑے گا, چاہے لاکھ پتی ہو کروڑ پتی ہو, رزق پکڑ لیتا اس کو. اور جس کے حال احوال درست نہیں ہے مالی, اپنے مال کی کیڑ کرے, خاص طور پر کھانے پینے کی کیڑ کرے. کیا کھانے پینے میں تکبرانہ رویہ تو نہیں ہے اس کا؟ اور خدا سے کھانے پینے میں تکبرانہ رویہ ہے تو مال چھن جاتا ہے, رزق جو ہے تنگ ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں تکبرانہ رویہ کیا ہے؟ انگلیاں چاٹتے ہوئے گھبرانا. جی سائنس کہتی ہے, ابھی ڈاکٹر فلاں نے کہا ہے کہ بڑے اس میں مواد آتے ہیں جی, بڑے لعنت ہے اس ڈاکٹر پر, خبیث پر. ہم کو تو دیکھنا ہے کہ ہم کو تو رسول کو سنت ہم ادا کریں, ڈاکٹروں کی بات ماننی ہے. ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول, ہم تو رسول کو اطاعت کے لیے کیا. فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے, الٹا گیئر لا کے کن کھبے سے پڑھ کے آنا. جب رسول کو فرمانا تو آپ کو کیا کسی کا خیال ہے؟ رزق کی ناقدری, رزق کی بے قدری رزق کو دور کر دیتی ہے. رزق کی عزت, رزق کے ساتھ محبت اور تقدس جو ہے وہ قریب سے قریب تر کرتا رہتا ہے, زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا ہے. یہ شکر کی کیفیت ہے. تو کچھ ذرہ گر جائے, کوئی بوٹی گر جائے, کوئی لقمہ گر جائے, کوئی چیز گر جائے تو اس کو محبت سے کھائے, صاف کر کے. رزق کی لگی صاف کر لے, ایک اور چیز لگی صاف کر لے, کراہت سے نہ کھائے. ذرات کے اندر بڑے راز ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں وہ ذرہ ہے, اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہر راز رکھا ہے شفا کا, اسی میں راز رکھا ہے برکت کا. کوئی برکت کا پتہ تو نہیں فلاں ذرے مور لگی ہوئی, اسے وہ ذرے. میں نے ایک دفعہ وہاں کینیڈا میں بتایا, اشرف صاحب ساتھی جا کے اپنے بیٹے تھے ان کے ماشاء ان کو جب بتایا کہ حضرت نے بتایا کہ جب کھاتے تو کوئی لقمہ گر جائے, کوئی ذرہ گر جائے, صاف کر کے کھا لینا چاہیے. کہتی ہے ہم نے بھی سنا ہے,
میں کہ انہوں نے بتایا حضرت کی بات بتائیے کہ اس میں جو ہے نا کچھ چیز ایسی ہوتی ہے ذرے برکت میں چھلانگ مارتا ہے، اس میں تھوڑی سی میگنیٹزم ہوتی ہے کہ ہو یہ عجیب بات ہے. میں کہا عجیب بات نہیں، یہ سنت ہے. یہ چیزیں سن کے کہتے ہیں ہو بڑی عجیب بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ریلش کرنا ہے اور محبت سے کرنا ہے نا کہ ان تمام چیزوں کو. تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی میں نے عرض کی ہیں. جہاں تک صحت کا تعلق ہے، صحت جو ہے انسان کے، بیماری جو ہے انسان کی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے. ایک خدا نہ سے بیماری آ جائے تو حال پارا نہ مچا دے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. ٹھیک ہے صبر. ہمارے حضرت جب تشریف لے گئے حج پر تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہوئی مفہوم اس طرح عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے. اکثر بیماری جان نہیں چھوڑتی، کبھی کان میں، اور بچپن میں گر گئے تھے تو یہاں چوٹ جو تھی کافی تنگ کرتی تھی، چلنے میں بھی دقت ہو گئی تھی آخر وقت میں. تو فرمایا کہ دعا خصوصی فرمائے آپ کو مفہوم اس طرح کہ میں صحت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے تاکہ دین کا کام کر سکوں پوری طرح سے. رکاوٹ بن جاتی بعض کا بیماری. تو ایسے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. بڑے پریشانوں کی حالت میں نے کوئی سی بات کر کہہ دی. تو مفہوم اس طرح واقع کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کئی جگہ ایسی ہیں جو بغیر بیماری کی نہیں ملتی، کہ بدن کو بیمار کیا جاتا. ہمارے حضرت خود جس سے مناظر شروع میں بالا فرماتے تھے آنکھوں کے علاوہ اور ان ہونٹوں کے علاوہ وجود کا کوئی حصہ نہیں تھا جس میں پیپ نہیں پڑ گئی. پیپ پڑ گئی پورے بدن میں. اور یہ اکثر فرماتے تھے کہ جو سڑکیں بناتے ہیں ان کو پتہ تھا محنت کس طرح کی جاتی. پیچھے سے لوگ گاڑیوں کو پھڑ پھڑ نکل گئے. وہ راستہ کاٹ کے جب نکلے صدیوں بعد راستہ شروع ہوا تھا تو پورے وجود فرماتے تھے روح میں اتنی قوت نہیں تھی. پھر بدن کو بیمار کیا گیا، بیماری کے ساتھ پھر قوت ہو پیدا. ہر ہی بعض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نعمت رحمت کی شکل ہوتی نہ کہ حال پارے مچا دے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہر مر گیا. حوصلے کے ساتھ زیادہ تک دیکھ رہی. اور بیماری کی شفا کے لیے 4 چیزوں میں شفا ہے بس. کتنی چیزوں میں ہے؟ 4. پہلی شفا تلاوت قرآن شریف میں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. دوسری شفا شہد میں ہے، فیہ شفاء للناس. قرآن شریف کی جو شفا ہے وہ صرف مومنین کے لیے، عام نہیں. عام بندہ سے شفا نہیں پا سکتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں. مومن ہے تو قرآن شریف سے شفا پا جائے. اور شہد کی شفا عام ہے، فی شفاء للناس، سب انسانوں کی شفا. تیسری شفا زمزم میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نیت سے پیا جائے اس نیت پہ کام. روٹی کے لیے پیا جائے تو روٹی کا کام کرے گا، بیماری کی دوا کے لیے پیا جائے تو دوا کا کام کرے گا. اور چوتھی شفا مومن کے جھوٹے میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اکثر بیوی کا جھوٹا کھایا کرو. جب لڑو گے تو کیا جھوٹا دے گی وہ آپ. چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں ان کا جھوٹا کھایا کرو، کراہت نہ کیا کرو کہ کوئی پتہ نہیں ان کے جھوٹے میں شفا رسول اکرم رکھی. کئی واقعات میں نے پہلے بڑے سنا ہے آپ کے. تو بیماری سے گھبرانے اور بچ کے رہو. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے بچنا چاہیے، دوا سے. اپنا علاج بالغذا کرنے کی کوشش کرو اور دوڑ کے بھاگ کے نس کے بھج کے ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہو جو ہر گھر میں آج کل پایا جاتا ہے، صوفی میں تو بلڈ پریشر ویسے بھی ہائی ہوتا ہے، تو 2 عرق حضرت نے فرمائے تھے، عرق سونف اور گاؤ زبان. یہ خالی پیٹ اور عصر عرقوں کا ٹائم خالی پیٹ عصر کا وقت ہوتا ہے. یہ استعمال کرے تو اللہ کے فضل سے اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد. ہفتے بعد نا میٹر لا لے اپنے آپ، کچھ عرصہ استعمال کرے تاکہ اس کی شریانوں میں جو فیٹ جمی ہوئی ہے جو بلڈ پریشر کا موجب بنتی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اور 2 عرق دوسرے ہیں دل کے لیے. دل کا عرض آج کل بہت عام ہو رہا ہے. جو اٹھتا ہے کہتا ہے میں جی پہلے بائی پاس، ٹرائی پاس، ٹیٹرا پاس پہلے کراؤں. ہر ایک کو بڑا شوق ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. بائی پاس علاج نہیں ہے دل کا. لوگوں کو 2 بائی پاس ہوتے ہیں، لوگوں کے 3 بائی پاس ہوتے ہیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا، ڈاکٹر تھا انگلینڈ میں، ڈاکٹر علیم، ہمارے گھر والوں کا بھائی لگتا تھا رشتے میں.
تو ایک بائی پاس ہوا، پھر دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ وقت پہ پیارا ہو جاتا بندہ، چاہے بائی پاس کرائے چاہے نہ بھی کرائے، وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو دل کے عوارض کے لیے، دل کے عارضے کے لیے دو عرق ہیں، عرق سونف اور گلاب، شرط ہے کہ اصلی ہو، خانہ ساز ہو، اس سے اللہ کے فضل سے دل کا عارضہ جاتا رہتا ہے۔ اور تیسری بیماری ایک بڑی عام ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی کی، یہ کھا رہی ہے لوگوں کو۔ اکثر مرغی پہلے لوگوں نے اتنی کھائی ہے کہ مرغی لوگوں کو کھا رہی۔ اس کے لیے عرق مکو اور کاسنی، صبح خالی پیٹ اور عصر کے وقت۔ اللہ کے فضل سے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے آثار اگر پیدا ہوئے ہوں تو جڑ سے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا دماغ میں فطور بہت بڑھتا ہو اور ہر وقت بلڈ پریشر کے ہائی رہنے سے اس میں گڑبڑ ہو، اس صرف سونف چبا کے ہی سو جائے، اس میں تھوڑی سی مشری ڈال لے۔ اور بینائی کا عارضہ بہت ہے، عین کے بہت عام ہیں آج کل، ہر طرف عین کی دکانیں بھری ہیں، چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی عین کے لگانے شروع ہوئے، یہ وقت آ گئے۔ تو سونف کے چبانے سے، سونف کے کھانے سے بینائی عود کرنی شروع ہو جاتی ہے، بھائی واپس آنی شروع۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں گزارش کی ہیں، اپنے حال حوال پہ خود ہی رحم کرنا۔ مال کے بارے میں پرچائی بتا دیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف اول، 11 دفعہ درود شریف بعد میں، درمیان میں یا مغنی ایک سانس کر پڑے، یا مغنی یا مغنی، سانس توڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی جناب سے اس کو غنی فرما دیتے۔ چھوٹی باتیں عرض کر دی ہیں، ہر اجتماع کے اخیر میں عرض کرتا ہوں تاکہ ساتھی پلے باندھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے اور اس رستے کی سمجھ اور بوجھ نصیب فرمائے۔ اب دعا حل فرمائیں گے، دعا کے بعد نفل پڑھ لیجیے، نفلوں بعد ہم حضرت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ
Amen.